سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے میرے اوپر احسانات کیے اور دین اسلام کے اوپر احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے یکافی اللہ بہا یوم القیامہ ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ تمہارا پیغمبر دنیا میں نہیں اتار سکا کل قیامت کے دن اس کے احسانات کے بدلے اللہ اتارے گا اولئک ہم خیر البریہ زمین پر بھی حضرت ابو بکر بہترین تھے اور کل قیامت کے دن حضرت ابو بکر کی کیا شان ہوگی کہ اللہ احسانات کے بدلے اتارے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے معراج والی رات کو میں عمر کا محل جنت میں دیکھ کر آیا ہوں اور جب میں داخل ہوگا اندر اس کی حور وضو کر رہی تھی میں نے عمر کی غیرت کو دیکھتے ہوئے واپس باہر آ گیا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے لیے ہماری کیا غیرت ہے، آپ تو ساری کائنات کے باپ ہیں۔ حضرت عمر اتنی عظمت والے ان کا جنت کے اندر محل نبی علیہ السلام خود دیکھ کر آئے۔ حضرت عثمان کو دیکھو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہر کسی کا جنت کے اندر نبی کا دوست ہوگا، تمہارے پیغمبر کا دوست جنت میں وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے اندر بھی بہترین تھے اور جنت کے محلات کے لیے بھی پیغمبر علیہ السلام نے ختم نبوت والی زبان سے گواہیاں دے دی ہے۔ حضرت علی کے بارے میں جو عشرہ مبشرہ صحابہ 10 صحابہ کے نام لے کر میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، عبدالرحمن بن عوف جنتی ہے۔ اس کے اندر حضرت علی کا نمبر بھی آتا ہے۔ میرے پیغمبر کے شہزادے حضرت حسن اور حسین میرے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر دیکھو، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، مفتی زبیر صاحب تشریف فرما ہے، قاری ایوب انصاری صاحب اور قاری عبدالحنان قریشی صاحب اور کتنے ہمارے ملتان کے ائمہ اور خطبہ یہاں پر موجود ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یخزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا جہادی بیڑا جو سمندر میں نکلے گا اس کو میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ قد اوجبوا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں کون تھا؟ امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ جس نے 1700 بحری بیڑے بنا کر سمندر میں اتارے تھے، کافروں کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلے تھے۔ یہ چند تصویرات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، صحابہ کرام زمین کے اوپر بہترین اور خیر والے تھے۔ یاد رکھو میں پورے ملک کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں جب صحابہ کا نام آتا ہے اس سے مراد صرف صحابہ ہی نہیں ہوتے، اس سے مراد اہل بیت بھی ہوتے ہیں، نبی کی ساری جماعت ہوتی ہے۔ دشمنان صحابہ نے اہل
اہل بیت کے دشمنوں نے تخصیص کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام اونچا ہے، اونچا رہے گا۔ ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے، لہرائے گا۔ صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے اور عظمت اہل بیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کتاب و سنت کا دور دورہ پوری دنیا میں آئے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ ہمارا 24واں افطار پروگرام ہے۔ 24 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے ملتان کے اندر جہاں پر لوگ غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ تمہارا بھائی پورے شہر میں اشتہار لگوا کر بتلاتا ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھو۔ یہ حسنین کے نانا کی سنت ہے۔ ایک تو یہ افطار پروگرام ہے اور دوسرا امیر محترم کے حکم کے مطابق یہ علماء کنونشن ہے۔ ہمارے ملتان کے اکثر علماء اور خطباء یہاں پر موجود ہیں اور ضلعی ذمہ دار نے بھی پہنچنا تھا، پہنچ نہیں سکے۔ زونل ذمہ دار میاں سہیل صاحب کو اللہ سلامتی دے۔ اور اس پروگرام میں ہم نے مفتی جماعت مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کو حافظہ اللہ کو دعوت دی ہے۔ محترم عزیز بھائیوں، یہ پروگرام علماء کنونشن بھی ہے۔ امیر صاحب پورے ملک میں کیا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ علماء ایک ہو جائے پاکستان کے دفاع کے لیے اور دین اسلام کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ مٹیں گے تو کافر مٹیں گے، اسلام اونچا ہے، پوری دنیا میں غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔